السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم بیان کر رہے تھے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ 10 دن ذوالحجہ کے ان کی فضیلت۔ جب فضیلت کے ایام آتے ہیں نا، فضل کے دن، مثلا یوم العرفہ ہے، اسی طرح رمضان ہے، تو شیطان بھی آ جاتا ہے، پہاڑوں سے اتر کر اس کے چمچے بھی آ جاتے ہیں کہ اب ہماری اور اللہ کے بندوں کی جنگ، فائٹنگ ہوگی۔ طرح طرح کے فتنے لے آئیں گے کہ یہ اللہ کے بندے اس کی عبادت سے دور ہو جائیں، یہ دن جو ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، شان دی ہے، کہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک تاشکے بم بم لگ رہی ہے۔ ان ایام میں سب سے اہم ترین ہے کہ وقت جو ہے نا، اوقات، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ خاص کر کے ادھر نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں سعودیہ میں۔ گرمی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، سوئے ہوئے، بس سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، اور نمازیں بھی وقت پر نہیں پڑھی جا رہی، ایک نمبر۔ اور اٹھے تو کیلو کال میں شروع ہو گیا، انتہا یہ وہ، ایسے نہیں ہے۔ اور فلمیں شلمیں دیکھیں، ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں تو خاص کر کے ان دنوں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ اس دور کا جو دجال ہے، نیٹ پر لگ گیا۔ وقت اہم ترین ہے انسان کی زندگی کا، ہر لمحہ اس کا حساب ہوگا۔ ان دنوں میں بالخصوص، عام دنوں میں بالعموم، وقت کا اہتمام کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے میں، اس کے قرآن کی تلاوت میں، اس کی مقدس کتاب کی تلاوت میں، اور نفل و نوافل، رکوع سجود میں اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم ترین چیز ان دنوں میں، ان 10 ذوالحجہ کے پہلے دنوں میں، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ 70ویں نمبر پر ہے کہ ان دنوں میں سب سے جو اہم ترین کام ہے وہ ہے الحج المبرور۔ اور فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حج المبرور، ایسا حج جس میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، عورتوں کے ساتھ شہوتیں نہیں، اس کی جزا صرف اللہ کے ہاں یہ ہے، کوئی جزا نہیں، الا الجنہ، باغات ہیں، گناہوں کی معافی ہے، جس طرح کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور مرنے کے بعد، اور خاص کر کے وہ حج جو فریضہ ہو، اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اور وہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کو پوری ارکان، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کرے، حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرے، اور اس کی جزا اللہ رب العزت نے جنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں سب سے جو بہترین اور افضل کام ہے وہ ہے حج مبرور۔
اس میں اس کے واجبات ادا کرنے ہیں، محرمات سے اجتناب کرنا ہے، اور لوگوں پر احسان، لوگوں کو سلام کہنا ہے۔ ان دنوں میں حج سب سے بہترین عمل ہے ان دنوں میں۔ اس کے بعد واجبات ادا کرنے ہیں، محرمات سے اجتناب کرنا ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے، اور سلام راستے میں لوگوں پر زیادہ کرنا ہے۔ طاقت ہو تو مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہنی ہیں، اور حج کے دنوں میں تلبیہ کہنا ہے، اور قربانی دینی ہے۔ 18 نمبر پر ہے اٹھارہواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے ہر اوقات میں، فی کل الاوقات و جمیع الاحوال۔ ذکر میں تو کوئی پابندی نہیں، قائمن و جالسن، کھڑے ہوتے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پر سوار ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 19ویں نمبر پر والاکثار من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تمہید سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا اشہد ان لا الہ۔ اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کے ترانے گانے ہیں، اس کے بعد اس کی تعریفیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اے میرے مالک، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تیری ہی وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ اپنے رب کی تعریفیں کرنی ہے۔ دیکھو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا، اس کے بعد سبحان اللہ کہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تعریفیں، حمدیں اور تسبیحیں اور تحلیل اس دنوں میں کرنی ہے۔ 20ویں نمبر پر ہے کہ تکبیر ما تسبیح و تحمید و تحلیل، ان کو صبح شام کرنا ہے، اور اگر ایسے کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں مقام بنا دے گا۔ سب دنوں سے بہترین دن وہ ہے مومن کے لیے کہ جس میں اپنے مالک کی وہ تعریفیں کرتا ہے، اور ان دنوں میں زیادہ تعریف کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ راکبین، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سواری پر راکبین سوار ہوں، گاڑی میں سوار ہوں، ڈرائیونگ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا جا رہا ہے، اپنے گھروں میں، مساجد میں، رستوں میں، بازاروں میں، اور اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اپنے ٹیبل پر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو مومنوں میں قائد قسم کے لوگ ہیں، مثلا امام مسجد ہے، وہ کرے ان کو زیادہ، اور
مساجد میں امام مسجد جب کرے گا لوگ اس کو دیکھ کر کریں گے، ہر جگہ پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر کریں اور ان کے کیے ہوئے ذکر کے ثواب کا اجر بھی اس کو پہنچے گا۔ یہ کام کرتے ہوئے کوئی پیسے نہیں لگتے، امام کرے گا مقتدی بھی کریں گے۔ امام اگر سمم بکمن رہا تو لوگ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ان دنوں میں اپنے رب کے ذکر کو، تسبیح کو، تحمید کو و تحلیل کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اپنے رب کا انسان تقرب حاصل کر سکے، اپنے مالک کے قریب ہو سکے۔ تو اس لیے ان دنوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، ٹائم کو فضول خرچ نہیں کرنا، برے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں گزارنا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا حج نصیب نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ